اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انا کا کلمہ پوری تحقیق کے لیے آتا ہے، تصدیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، کسی بات میں استحکام ڈالنے کے لیے انا اور انا کا کلمہ ارشاد کیا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان الانسان، کہ بے شک انسان جملہ 18,000 مخلوق میں سے رب نے انسان کا نام لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری مخلوق اگر اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان تو اللہ کا ناشکرا ہو، انسان تو اگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور بات بات میں بے صبری کا اظہار کرے اور بات بات میں اس کا گلہ کرے، شکوہ کرے اور بات بات میں اس کی شکایت کرے، انسان 18,000 مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف تو ہے، لیکن تیرا کردار، تیرا صبر اور تیرا شکر ہر مخلوق سے کم ہو۔ جتنی بڑی کلاس ہو اتنا بڑا دماغ رکھنا ہوتا ہے، جتنی بڑا سیٹ ہو اتنا بڑا حوصلہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سردیوں کا موسم چل رہا ہے، سردیوں میں ہم گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید یہ سردیوں کے بڑے نقصانات ہیں۔ دوستو، جتنی بھی بڑی سردی ہو، میں ایک آپ کو اطمینان قلبی کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر اس کا میں خلاصہ بھی بتاتا ہوں۔ اب سردیاں، آپ کہیں کہ اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کے پھل بنائے ہیں، مختلف قسم کی خوراک بنائی ہے اور مختلف قسم کے موسم اللہ نے بنائے ہیں۔ لہٰذا سردیوں کا ایک فائدہ یہ ہے، ویسے تو ہزاروں فوائد ہیں، کروڑوں فوائد ہیں، ثمرات ہیں، کروڑوں بینیفٹس ہیں اللہ کے ہر معاملے میں، اللہ کی ہر عطا میں، اللہ کی ہر خوشنودی میں، اللہ کی ہر مہربانی میں کروڑہ راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سردیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے طاقتور چیزیں، پاورفل ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی طاقتور اشیاء اس کائنات میں بنائی ہیں جو صرف اس موسم میں ہی کھائی جا سکتی ہیں، اور ان طاقتور اشیاء کا، طاقتور خوراک کا اثر اور امپیکٹ کیا ہوتا ہے، پورا سال ہمارا جسم طاقتور رہتا ہے، پورا سال۔ لہذا سردیوں کی جو خوراک ہوتی ہے، گرم خوراک کھلانے کے لیے اللہ نے سردیاں دی ہیں کہ انسان یہ خوراک جو گرمیوں میں نہیں کھا سکتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو یہ سردیاں دے کر اس کو یہ اعلیٰ اور افضل اور پاورفل خوراک اور پاورفل انرجی والی خوراک اس کو کھلاؤں تاکہ پورا سال اس کے جسم میں طاقت ہو، تندرستی ہو، توانائی ہو۔ اور پھر گرمیاں آ جاتی ہیں، وہی گرمی میں پھر وہ جو طاقتور اشیاء ہے اس کی ہیٹ اپ ہوتی ہے، جو گرمائش ہوتی ہے، اس کی گرمائش اللہ رب العالمین اس کی حرارت کو نکالنے کے لیے گرمیاں دے دیتا ہے۔ پھر گرمیوں کو، جیسے ہومیوپیتھک کا قانون ہے کہ گرمی کو گرمی مارتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اندر کی جو گرمی ہوتی ہے پھر اللہ موسم کی گرمی دیتا ہے، پھر وہ گرمی آپس میں ٹکراتی ہیں جس سے پسینہ بنتا ہے، اور پسینہ ہزاروں سوراخ رب نے اس جسم میں رکھ دیے ہیں، ہزاروں سوراخ سے گرمی پسینے کی صورت میں نکلتی رہتی ہے۔
لہٰذا گرمی بھی اسی کی ہے، سردی بھی اسی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم والدین ہو کر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں منتخب کرتے جو کارآمد نہ ہو، جو مفید نہ ہو، یوزفل نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین جو کروڑوں اور لاکھوں ماؤں سے، لاکھوں والدین سے بڑھ کر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا انسان سے، وہ کیسے ایسی خوراک کا اور ایسے موسم کا انتخاب کر سکتا ہے جو انسان کے لیے مفید نہ ہو؟ لہٰذا پیارے دوستو، ہم ہمیشہ، میری خواہش یہ ہے، خدا کی قسم، کوئی عالم ہے، فاضل ہے، کوئی کسی شعبے میں ہے، کسی تعلق سے وابستہ ہے، کسی جگہ سے وابستہ ہے، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اسی کے نام پر گم ہو جائیں، اس کے ہو جائیں، صبح و شام اس کی تعریفیں کریں، صبح و شام اس کی تصنیف کریں، تعریف کریں، توصیف کریں، اس کی خوبیوں اور کمالات اور جمالات کے تذکرے کریں، ہم اس پر راضی ہو جائیں، اس کی تقسیمات پر راضی ہو جائیں، اس کے نام پہ گم ہو جائیں، ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مالک میرا جینا مرنا تک تیرے نام پہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی سب تیرے نام پہ ہے، ہر چیز اس کے نام پہ لگا دو۔ موتو قبل ان تموتو، وہ وقت آئے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب کہ اس سے جڑنے سے، اس کے بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے یہاں جڑ جاؤ۔ کبھی اللہ مولا کا، کریم کا گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، ہر حال میں صبر سے کام لو، ہر حال میں اس سے فائدے حاصل کرو، ہر حال میں اس سے رحمتیں اور برکت